ناولز کویسٹ کے تمام سننے والے دوستوں کو مدثر کا پیار بھرا سلام۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناول پر جانے سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی فوراً میرا چینل ناولز کویسٹ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ دوستو، آج میں جو آپ کے لیے ناول لے کے آیا ہوں وہ اشتیاق احمد کی تحریر ہے اور اس ناول کا نام ہے روشنی کا اغوا۔ تو چلیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ میں ایک عورت کو اغوا کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا مشکل کام ہے؟ معاوضہ ادا کرو، تصویر دے دو، عورت وہاں پہنچ جائے گی اور جب آپ چاہیں گے تب وہاں پہنچے گی۔ سوچ سمجھ کر بات کرو، یہ کام میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے، اسی لیے معاوضہ بھی سوچ سمجھ کر بتانا، پھر نہ کہنا کام اندازے سے کہیں زیادہ مشکل تھا اور تم نے غلطی سے معاوضہ بہت کم وصول کیا۔ اچھا یہ بات ہے، تو پہلے اس کی تصویر، نام پتہ اور دوسری تفصیل بتائیے، معاوضے کی بات بعد میں ہوگی۔ اچھی بات ہے، یہ رہی تمام معلومات، اچھی طرح غور کر لو، یہ کام ہر حال میں کرنا ہے، ناکامی کی صورت میں کیا؟ ناکامی کی صورت میں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، منصوبے پر عمل کرنے کے لیے بے تحاشا اخراجات کرنے ہوں گے، وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ منصوبہ کیا ہے؟ یہ میں کیوں بتانے لگا؟ اگر یہ بتا دوں تو پھر تو تم میرا منصوبہ چرا کر لے گئے، کیونکہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ خیر نہ بتائیں، اور اب پہلے میں یہ کاغذات دیکھ لوں۔ ضرور، کیوں نہیں۔ چند منٹ تک خاموشی طاری رہی، پھر دوسری آواز ابھری، ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا، معاوضہ 50,000 روپے۔ ایک عورت کے اغوا کے 50,000؟ دماغ تو نہیں چل گیا؟ میں نے خوب غور کیا ہے، کام واقعی مشکل ہے اور اس میں ناکامی کے امکانات بہت ہیں۔ ان تمام امکانات کو ختم کرنے کے لیے بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے۔ 50,000 میں سے میرے پاس مشکل سے 25 بچیں گے۔ اچھا خیر، مجھے منظور ہے، یہ لو 50,000۔ یہ جان لینا میں ناکامی کا لفظ سننا پسند نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو ہم سے اس قسم کے کام لیتے ہوئے، اسی لیے تو 50,000 پورے نقد ادا کر دیے ہیں، ورنہ اس قسم کے کاموں میں نصف معاوضہ پہلے نصف بعد میں ادا کیا جاتا ہے۔ معاوضے کی کوئی بات نہیں، بے شک آپ 25,000 واپس رکھ لیں۔ نہیں، یہ تم رکھو اور کل یہ عورت اپنے ٹھکانے کی بجائے میرے ٹھکانے پر ہو۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آخر اس عورت کو اغوا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں تو اس عورت کو اغوا کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اگر سمجھ سکتے تو میں اغوا کیا کرتا اور تم منصوبے بنایا کرتے، شاید یہی بات ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی، یوں لگتا تھا جیسے وہاں کوئی نہ ہو، جبکہ وہ وہاں موجود تھا اور اس کے شیطانی ذہن میں اس منصوبے کی تفصیلات گردش کر رہی تھی، بلکہ اس کے ذہن میں ایک فکر چل رہی تھی۔ وہ ہر بات کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پھر اس کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ تیر گئی۔ انسپکٹر جمشید کی ڈیوٹی کیوں نہ لگا دی جائے؟ آئی جی صاحب نے تجویز پیش کی۔ مناسب تو بالکل وہی رہے گا، لیکن یہ ڈیوٹی ان کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ میرے خیال میں انسپکٹر جمشید اس چکر میں کبھی نہیں پڑتے کہ کون سا کام ان کی شان کے مطابق ہے۔ ہاں یہ بات تو خیر ٹھیک ہے، تو پھر انہیں بلا لیتے ہیں، ڈی آئی جی صاحب بولے۔ اس وقت چند اعلیٰ آفیسرز کی میٹنگ ہو رہی تھی، ایک اہم مسئلہ درپیش تھا، آخر انسپکٹر جمشید کو بھی وہاں بلا لیا گیا۔ آؤ جمشید بیٹھو، ایک سنگین معاملہ ہے، اس لیے تمہیں بلایا گیا ہے۔ میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ ہمارے ملک میں پہلی بار ایک پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اس پروگرام پر دنیا کی نظریں جمی ہیں۔ آپ کا اشارہ موسیقی کے پروگرام پر ہے؟ انسپکٹر جمشید نے برا سا منہ بنایا۔ ہم جانتے ہیں بھائی، تم اس کے سخت خلاف ہو، ہم بھی مخالف ہیں، لیکن اس میں ہماری کوشش کا کوئی دخل نہیں۔ پوری دنیا کی سطح پر یہ پروگرام بنایا گیا ہے اور جگہ کے لیے ہمارے ملک کا نام قرآن اندازی میں نکل آیا،
یعنی طے یہ پایا تھا کہ جگہ قراردازی سے مقرر کی جائے گی، لہٰذا نام نکل آیا ہمارے ملک کا۔ اب یہ پروگرام ہمارے ملک میں ہوگا اور پوری دنیا کی نظریں اس پروگرام پر جمی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، مجھے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ پوری دنیا کے ہر ملک کے مشہور گانے والے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ ان میں لیڈی میڈیا پوری دنیا کی سب سے مشہور گلوکارہ ہے۔ 99% لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مقابلہ لیڈی میڈیا ہی جیتے گی اور اس طرح وہ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت مند عورت بن جائے گی۔ اس مقابلے میں کامیابی کے فوراً بعد اسے اس قدر معاوضہ دیا جائے گا کہ دنیا میں اس سے زیادہ دولت مند عورت کوئی نہ ہوگی۔ لیکن کیا؟ ہمیں اطلاع ملی ہے اسے اغوا کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ اوہ! انسپکٹر جمشید دھک سے رہ گئے۔ اور اگر اغوا ہو گئی تو پھر ظاہر ہے پروگرام میں حصہ نہیں لے سکے گی۔ اس کے اغوا کی خبریں آن کی آن میں پوری دنیا کے ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات دے دیں گے۔ اس طرح ہمارے ملک کی کس قدر بدنامی ہو جائے گی، یہ تم سوچ ہی سکتے ہو جمشید۔ میں بالکل سوچ سکتا ہوں سر، اگرچہ مجھے اس قسم کے پروگراموں سے قطعاً کوئی دلچسپی بلکہ میں حد تک درجے تک ناپسند کرتا ہوں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایسے پروگرام نہ ہوا کریں، کیونکہ یہ بالکل غیر اسلامی پروگرام ہے اور اسلام نے اس قسم کے پروگراموں کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ اس کے باوجود چونکہ یہ معاملہ ملک کی عزت کا ہے، اس لیے میرے ذمے جو کام بھی لگایا جائے گا میں اس کو پورا کرنے کی اپنی سی کوشش کروں گا، انسپکٹر جمشید نے جواب دیا۔ ہمیں تم سے اگر یہ امید نہ ہوتی تو ہم ہرگز تمہارے ذمے یہ غلط کام نہ لگاتے، لیکن جمشید ہم بھی مجبور ہیں، آئی جی صاحب نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ حکم فرمائیں۔ ایک جملے میں تو یہ حکم بنتا ہے کہ بس تم لیڈی میڈیا کو اغوا نہیں ہونے دو گے۔ اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میری بھی بات سنیں، میری ہدایات پر عمل کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ وہ تمہاری ہدایات پر پوری طرح عمل کریں۔ ویسے بھی وہ خود بھی یہ نہیں چاہتی ہوگی کہ اغوا ہو جائے۔ اس طرح ایک تو وہ پوری دنیا کی مالدار ترین عورت نہیں بن سکے گی، دوسرے یہ کہ اغوا کرنے والے نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، تیسرے یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور گانے والا یا گانے والی مقابلہ جیت لے گی۔ یہ تینوں باتیں میرے خیال میں تو ہرگز پسند نہیں کرے گی۔ بالکل، ہم انہیں فون کر دیتے ہیں، تمہارے بارے میں سب کچھ اسے بتا دیتے ہیں، تم فوراً اس مہم پر کام شروع کر دو۔ کیا اسے معلوم ہے کہ اس کے اغوا کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے؟ بھلا اسے معلوم نہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو اسی کو معلوم ہوا تھا، اس نے ہمیں فون کیا، بلکہ صدر مملکت کو فون کیا تھا اس نے۔ تو اچھی بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ مقابلہ کل ہو رہا ہے، تمہارے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں سر، ایک بار میں اس تک پہنچ جاؤں، پھر انشاءاللہ اغوا تو نہیں ہونے دوں گا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ بھی اس سلسلے میں تمہارا ساتھ دیں تو بہت بہتر رہے گا۔ جی ہاں، میں انہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، آپ مطمئن رہیے۔ انسپکٹر جمشید یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا منہ پوری طرح بنا ہوا تھا۔ وہ دفتر میں داخل ہوئے تو اکرام فوراً بول اٹھا، خیر تو ہے سر، کیا کوئی ناخوشگوار ڈیوٹی لگا دی گئی ہے؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے اکرام، لیکن ہمیں یہ کام کرنا ہی ہوگا، لیڈی میڈیا کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ شاید انسپکٹر اکرام نے کہا، ہاں غالباً تم نے ان کے بارے میں تمام خبریں بہت غور سے پڑھی ہیں، جبکہ میں اس قسم کی خبروں کی سرخیاں بھی بہت کم دیکھتا ہوں۔ اسے اغوا کر لیا جائے گا سر، آپ یہ ذمہ داری نہ لیں، اکرام نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب کر لیا جائے گا؟ وہ حیران رہ گئے۔ ہاں سر، یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ میں بھی کچھ معلومات رکھتا ہوں،
اوہو اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بتاؤ تو کیا معلومات ہے تمہارے پاس؟ سر، اسے اغوا کرنے کے لیے تانجان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ تانجان، وہ اغوا کا ماہر؟ ہاں سر، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ گویا تم کہنا چاہتے ہو کہ تانجان کے مقابلے میں ناکام ہو جاؤں گا؟ ہاں سر، یہی بات ہے، اور میں یہ بات بغیر کسی بنیاد کے نہیں کر رہا۔ اور وہ بنیاد کیا ہے؟ لیڈی میڈیا خود اغوا ہونا چاہتی ہے، اکرام نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟